یزید کی شراب نوشی اور لہو لعب کی زندگی پر قدیم اور جدید تمام مورخین متفق ہیں۔ یہ سب وہ نہیں جو یزید کی صرف برائیاں بیان کرتے ہیں، اس کو ایک مکروہ شخصیت قرار دیتے ہیں، بلکہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس کی فصاحت و بلاغت و شجاعت و بہادری کی امداح ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور معروف اور ثقہ مستند محدث مورخ امام ذہبی، جن کی اسماء و رجال تاریخ میں دسیوں تصانیف ہیں، ان کی سب سے زیادہ مفصل کتاب سیر اعلام الانبیاء ہے۔ اس میں یزید کے سوانح حیات 5 صفات میں ہیں۔ علاوہ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ نصابی، سخت گیر، کھرا اور بد مزاج، شراب پیتا اور برے فعال کا ارتکاب کرتا۔ سیر اعلام اور اس کے فوراً بعد دوسرے جملے میں وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی سلطنت کی ابتدا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کے قتل سے کی اور اختتام یعنی جنگ ہرا پر کیا، اس لیے لوگ اس سے زیادہ نفرت کرتے تھے اور اس کی عمر میں برکت نہیں دی گئی۔ یاد رہے کہ یزید واقعہ ہرا کے 40 دن یا 2.5 ماہ بعد دمشق سے دور حوارین میں گھوڑے سے گر کر مر گیا تھا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 35 سال تھی۔ 8ویں امیہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا، آپ نے 20 کوڑے لگوائے۔ یزید اپنی بدعمالیوں میں اس قدر بڑا ہوا ہے کہ شاید ہی کوئی دوسرا ہو، اور اس کے اس تجاوز کو اس کے استحقاق کے بغیر اس کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی سزا کا کما حقہ عرفان انسان کے بس کی بات نہیں۔ یزید شرابی تھا، فحاشی تھا اور ریانی کا دلدا تھا اور نشے میں رہنے کی باعث تارک صلاۃ بھی تھا۔ اس کی انہی خصوصیات کی بنا پر اہل مدینہ نے اسے بیعت توڑ دی، اور اس کا ذکر امام ابن کثیر نے یوں لکھا ہے، یزید کے کردار میں جو برائیاں تھیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، فواحش کی اتباع کرتا تھا اور نشے میں غرق ہونے کی وجہ سے وقت پر نماز نہ پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار کیا اور ممبر رسول کے قریب اس کی بیعت توڑ دی۔ جب اس نے گورنر مدینہ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے بیعت لینے کا حکم دیا تو اس موقع پر ہونے والی شیطانی مشاورت میں سے کہا گیا کہ اگر وہ یزید کی بیعت میں راضی ہو جائیں درست، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی حکم دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہیں اسی لمحے بلایا جائے اور انہیں میرے والد امیر معاویہ کی موت کی خبر ملنے سے پہلے بیعت کرنے کا حکم دیا جائے، پھر اگر وہ مان لیں تو اسے قبول کر لیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، اگر وہ انکار کر دیں تو اس کی گردنیں توڑ دی جائیں۔ اگر واقعہ کربلا نعوذ باللہ اتفاقاً حادثہ تھا یا یہ مارکہ حق کو باطل نہ تھا تو اہل مدینہ نے تو یزید کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے، انہوں نے تو اہل بیت کے قتل اور یزید کے کردار کے باعث محض بیعت سے انکار کیا تھا، ان سے قتال کیوں کر جائز ہو گیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں جب اسے اس بات کی خبر ملی تو اس نے ان کی طرف لشکر بھیجا جس کی قیادت مسلم بن عقبہ نامی شخص کر رہا تھا۔ بس جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے 3 دن کے لیے مدینہ کو قتل و غارت کے لیے حلال کر دیا۔ ان دنوں میں کثیر تعداد میں لوگ قتل ہوئے، ایک روایت کے مطابق وہ 1000 ہیں۔ عبداللہ بن وہب امام مالک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یوم الحرا کو 700 ایسے افراد قتل کیے گئے جو حافظ قرآن تھے۔ حضرت سیدنا حسین کی شہادت کے جرم میں نہ صحیح، کیا وہ 70 حفاظ قرآن کے قتل کے جرم سے بھی اسے برقرار دلوانے کے لیے دشمنان اہل بیت طہار کی راویوں سے روایات نقل کریں گے۔ یزید نے مدینہ کی طرف لشکر روانہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر اہل مدینہ بیعت نہ کرے تو میں مدینہ کو تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں۔ امام ابن کثیر سے پوچھئے کہ یہ بدبخت نے اپنے کردار کو دیکھنے اور کفر سے توبہ کرنے کی بجائے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کروایا۔ ہزاروں مسلمان جن میں بیشتر صحابہ کرام بھی تھے کو قتل کروانے والا جہنمی اگر لعنت کا مستحق نہ قرار پائے تو اور کیا اسے پھول و مالا پیش کیا جائے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے دوران انہوں نے عورتوں کی عصمت داری بھی کی۔ ایک روایت ہے کہ ان دنوں میں 1000 عورتیں حرام کاری کے نتیجے میں حاملہ ہوئیں۔ حشام بن حسان کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی 1000 عورتوں نے جنگ ہرا کے بعد حرامی بچوں کو جنم دیا۔ بدبختوں نے حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے باندھے، مسلمان صحابہ تابعین کو شہید کیا، مسلمان خواتین کی عزتیں لوٹی، 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان اور نماز معطل رہی۔ اس ظلم و ستم کے باوجود آپ کے دل میں یزید کی محبت اس قدر گر گئی کہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے دفاع میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی قرار دینے پر تل گئے۔ بجائے اس کے قتل صحابہ اکرام یزید کو برا بھلا کہتے آپ الٹا اسے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری اور ذمہ قرار دے کر
اس پر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے خاموشی اختیار فرمانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کل قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں کے مطابق آپ کا سامنا حضرت حسین یا نانا حسین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو یزید کے حواریوں کا کیا جواب دو گے؟ کچھ دوست بڑے حوالہ جات سے یہ بات بھی ثابت کرتے ہیں کہ یزید نے تو حضرت حسین کی شہادت پر افسوس کیا تھا۔ یقیناً آپ لوگ درست کہہ رہے ہیں کہ یزید ملعون نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر افسوس کیا ہوگا، کیونکہ آپ کے ہاں افسوس کرنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ ذرا تاریخ کھول کر دیکھیے، امام بن عساکر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا کہ جب یزید کے سامنے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور پیش کیا گیا تو اس نے موقع پر ابن زبری کے اس شعر کا انتباہ کیا: کاش میرے غزوہ بدر میں مارے جانے والے ابا و اجداد دیکھیں، ہم نے کیسے ان کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ یہ کیسی شرمندگی ہے، یہ کیسا افسوس ہے کہ دلوں میں بغض اہل بیت رکھنے والے دوستوں کو اظہار رائے کی یقیناً آزادی ہے۔ آپ یقیناً ایسے شخص کو دفاع کے حق رکھتے ہیں جو اپنی بیت کے منکروں کو قتل کروانے کے لیے حرم نبی اور کعبۃ اللہ کی حرمت کا بھی حیا نہیں کرتا، اور عبداللہ بن زبیر کو مارنے کے لیے بیت اللہ کا محاصرہ کرواتا اور اس پر پتھر اور گھر کے آگے گولے برساتا۔ یقیناً ان سب کا اس نے حکم نہیں دیا ہوگا۔ یقیناً یہ سارے واقعات یزید کے علم میں نہیں ہوں گے تو وہ دودھ پیتا بچہ تھا جسے تاریخ دان خام خواہ میں برا بھلا کہتے رہے۔ ہزاروں مسلمان غلط فہمی میں قتل ہوتے رہے ہوں گے اور یزید بیچارہ ہر قتل کے بعد افسوس بھی کرتا رہا ہوگا۔ پوری امت کا اجماع عقیدہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر ہے۔ فاسق و فاجر یہی تعریف ہے کہ علانیہ گناہ کرے۔ امت کا اگر اختلاف ہے تو وہ صرف یزید کو کافر کہنے میں ہے۔ بعض فقہا اسے کافر کہتے ہیں جیسا کہ امام احمد بن حنبل اور ان کے صحاب، اور بعض سکوت کرتے ہیں، یعنی اسے کافر تو نہیں کہتے مگر اس کی خبث اور باطن کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ یزید کے حواریوں سے صرف ایک سوال ہے، آپ سب سے منطقہ اعتبار سے پوچھوں گا کہ وہ ساری احادیث جو حسنین کرمین کے فضائل پر وار ہوئیں، آپ ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک روایت کہ جس میں قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا پہلے لشکر کے لیے بشارت ہے کہ بل بوتے پر حمایت یزید میں لگ گئے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں تو صرف یہی ہے کہ نہ جو کوئی اس لشکر میں شامل ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حدیث میں یزید کا نام تو نہیں ہے، نہ آپ یہ تاریخ اعتبار سے ہی دیکھا جائے گا، نہ کہ آخر یزید اس لشکر میں شامل تھا کہ انہیں اب آپ لوگ خود انصاف سے کام لیں کہ کہاں ایک ایسی روایت جس کی فنی حیثیت بھی مشکوک اور جس کی بشارت کا مصدق ہونے کے لیے تاریخی اعتبار سے یزید کی اس میں شرکت بھی مشکوک ہے، اور پھر اوپر سے یزید جیسے فاسق اور فاجر کے جس کے اعمال نامے میں صرف قتل حسین کا جرم ہی کافی ہے، اس نے پورا خانزادہ اہل بیت کو شہید کروا دیا، جس سے 1000 سے زیادہ مسلم عورتیں حاملہ ہوئیں۔ 3 دن حرم نبی میں کیا کچھ نہیں ہوا، جس کا تصور تو کسی کافر سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر افسوس کہ ایک اسلام کے نام لیوا یہ سب کچھ کیا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو تاریخ کی تمام کتابوں میں، لیکن ان سب کے باوجود یزید کی حمایت پر بھی کچھ لوگ کمر بستہ ہیں۔ اس گستاخی یہ ہے کہ اس نے ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی نکاح کا پیغام بھیج دیا، جبکہ حضرت عائشہ کی اس وقت عمر مبارک 60 سال تھی۔ یہ محض اس کا ملحدانہ اور مرتدانہ مزاج تھا جس نے اس کو اس رویہ پر مجبور کیا اور ایسے کفریہ اقدام کی جرات دلائی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 50 ہجری میں حضرت امام حسن کی شہادت جب یزید کو تخت کے لیے نامزد کیا گیا تو لوگوں نے جگہ جگہ احتجاج کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کو جب سب کچھ ہاتھوں سے نکلتے دیکھا اور سوچا کہ اب تو حکومت امام حسین کے ہاتھوں سے بھی جا سکتی، تو یزید نے منصوبہ بنایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے شادی کر کے اپنے قدم مسلمانوں میں مضبوط بنا لیتا ہوں۔